بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور اسی طرح بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ آج کے اس پروگرام میں اس نقطے پر بات کرنی ہے کہ کیا دوبارہ اقتدار ملنے پر عمران خان اس ملک میں کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں۔ اب ماضی قریب کے اگر 15 سالوں میں نظر دوڑائی جائے تو 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے فیصلوں کے خلاف ملک میں شدید غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ مارچ 2007 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف جب اقدامات کیے تو ایسی صورتحال بنی تھی، اور پھر اسی سال جولائی میں جنرل صاحب کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تاہم ان کے دور اقتدار میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی مروا دیا گیا اور جائے وقوع سے تمام جو شواہد تھے وہ مٹا دیے گئے۔ اس قاتلانہ حملہ سے قبل مرحومہ نے اپنی جو موت سے قبل جنرل پرویز، ان کے انٹیلیجنس چیف اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ پرویز الہی صاحب تھے، ان پر اپنے قتل کی سازش کیے جانے کا شک کا اظہار کیا یا الزام لگایا تھا۔ بعد میں حالات کچھ ایسے بنے کہ جنرل پرویز صاحب کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوج نے کمال مہارت سے دہشت گردی کے خلاف ملک میں جنگ لڑی اور اس کا خوب پروپیگنڈا بھی کیا، اور اسی طرح اپنے جو تعلقات عامہ کا ان کا محکمہ ISPR کے ذریعے بہت سارے ایسے پروگرام بنائے اور فوج کی عزت کو دوبارہ بحال کر دیا، اور پوری قوم پھر اس فوج کو ہی اپنا مسیحا سمجھنے لگی۔ اب جیسے شروع میں کہا تھا کہ پچھلے 15 سال، یہ 2007 کی بات کی ہے، اب پچھلے 8 ماہ سے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت کی برطرفی نے دوبارہ عوام میں فوج کے جرنیلوں کے خلاف غم اور غصہ کی شدید لہر دوڑا دی ہے۔ عمران خان صاحب پر بھی قاتلانہ حملہ کرایا گیا، لیکن ان کی قسمت کہ وہ مارے نہ جا سکے اور زندہ رہے۔ اس بار بھی جو حملہ کی سازش کے لیے انگلیاں اٹھائی گئی ہیں وہ فوجی جرنیلوں کی طرف ہی ہیں، اور پنجاب کے جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ اتفاق سمجھیں کہ اس وقت بھی وہ پرویز الہی ہیں اور ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مقتدر فوجی جرنیلوں کو جلد ہی ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے پڑیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کی صورت میں کیا عمران خان صاحب اس ملک میں واقعی کوئی تبدیلی بھی لا سکیں گے یا نہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کا جو سارا زور ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن پر ہے، لیکن اس صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو ملک میں تبدیلی لانی مقصود ہے اس کے لیے جو منصوبہ بندی درکار ہے اس کا تو کہیں دور دور نہ کوئی اس کا کچھ پتہ لگ رہا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی سنی ہے بات۔ اب مثلاً اس وقت ملک کی جو 70% اکانومی ہے اس پہ فوج قابض ہے۔ ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ کا سارے کا سارا کاروبار فوج کے پاس ہے۔ اسی طرح FWO جو ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، وہ ملک میں سب سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر قابض ہے۔ SCO اسپیشل کمیونیکیشن جو آرگنائزیشن ہے وہ کمیونیکیشن اور دیگر ذرائع مواصلات ہیں اس پہ قابض ہے۔ NLC نیشنل لاجسٹک سیل جو ہے اس نے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، اور اسی طرح اس ملک کے کئی اور منافع بخش کاروبار ہیں جو کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک کی 70% جو آمدنی ہے وہ انہی شعبوں سے ہو رہی ہے، اور پھر یہ جو دولت کمائی جاتی ہے یہ فوج بینکوں میں جمع کرا دیتی ہے، اور اس کی آمد پر پھر 4% بینکوں سے سود وصول کرتی ہے،
اور پھر جو بینک جن میں یہ رقم موجود ہے وہ اسی رقم کو اس جو کمائی جاتی ہے فوج کے ذریعے، ایک طرف تو بینک 4% سود فوج کو دے رہا ہے اور دوسری طرف حکومت کو اس رقم سے قرض دیا جاتا ہے، جس کے لیے بینک جو ہے حکومت سے 7% سود وصول کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا علم ہے یا نہیں، وہ بہرحال 3-4 سال اقتدار میں رہے ہیں، کہ اگر وہ اس دولت کو جو کہ 70% بنتی ہے عوام الناس کی بہبود پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب بھی کر سکتے ہیں جب اس دولت پر ان کو کوئی اختیار ہوگا۔ اور یہ جتنے شعبے ہیں یہ دراصل سول کے شعبے ہیں، تو کیا وہ کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ان تمام شعبوں کو دوبارہ سول انتظامیہ کے تحت چلایا جائے؟ تب ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ ان شعبوں سے جو کمائی گئی دولت ہے اس کو عوام الناس کی بہبود پر خرچ کر سکیں۔ اسی طرح افغان اور انڈیا کا جو ہوا ہمیشہ سے کھڑا کیا جاتا رہا ہے، اس کے پردے میں جو ہے ملک کا جو ایک بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ فوج لے جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر اس عوام الناس کی بہبود کا خیال ہے اور ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسائل درکار ہیں، تو کیا کوئی وہ ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آئندہ یہ جو خوف کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے افغانستان یا انڈیا کے خلاف، اس کو کم کرنے کے لیے وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ اسی طرح ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور فوج جو ابھی تک تو اس میں مداخلت نہیں کرنے دیتی۔ اب آپ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے وزیر خارجہ بنا دیتے ہیں جو کہ خود فوج کی پیداوار ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس پالیسی میں آپ کا کوئی عمل دخل ہوگا؟ اسی طرح فوج کا جو تعلقات عامہ کا محکمہ ISPR ہے، وہ ملک کی جو ہے عام رائے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ گو آپ نے اگلے دن کہا جی میں نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا اور ان سے پوچھا ہے کہ بتایا جائے اس شعبے کا کیا کام ہے، لیکن صرف یہ بتائیں کہ جو صدر خود ہی بے اختیار ہے وہ آپ کی اس میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو پولیس اور جتنے دیگر محکمے ہیں، سول محکمے انتظامیہ کے، سب سیاست کا اکھاڑا بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو کیسے درست کرنا ہے؟ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں آپ؟ اسی طرح مفید قسم کی اور جو اصل اخلاقی تعلیم بھی اس میں شامل ہے، اس پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم ہی نہیں ہوتی، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملک کی، جیسے آپ کو خود علم ہے کہ آبادی کا 70% کہا جا رہا ہے اس وقت نوجوان ہیں، تو جب ان کو کوئی مفید قسم کی تعلیم ہی نہیں دی جائے گی تو وہ کیسے اس میں شامل ہو سکیں گے؟ اسی طرح جو اس ملک کی خواتین ہیں ان کا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جن کا ملک کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ اور اسی طرح یہ جو جاگیرداروں کا جس کے چنگل میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے اور آپ تو خود ان کے حصار میں رہتے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کل کو آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ نے ان جاگیرداروں کے چنگل سے کیسے نکلنا ہے؟ اب یہ ایک پروون فیکٹ ہے اور ساری دنیا سے ایگری کرتی ہے کہ اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہے تو صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کی مڈل کلاس جو ہے وہ اوپر آئے، اور اس وقت جو ممالک ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے تو یہ وہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہوئے ہیں، تو ان کی مڈل کلاس جو ہے وہ 50 سے 70% کے درمیان ہو تو تب کہا جاتا ہے کہ ملک میں ایک اچھی تبدیلی آئی ہے۔ آپ کے ملک میں یہ تعداد صرف 10%، 10 سے 12% کے درمیان، کوئی 15 کہتا ہے، لیکن اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو آپ کے پاس کیا کوئی پلان ہے اس کے لیے کہ آپ نے اس مڈل کلاس کو آگے کیسے لے کے آنا ہے؟ بلکہ کل ہی میں تو پڑھ رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی، ہمارے یہ جو بھی وزیر خزانہ یہ ڈار صاحب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے، پہلے بھی ان کو موقع ملا ہے، تو انہوں نے ایک واضح طور پہ کسی جگہ کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بجائے ریپبلک آف 1% اس کا نام ہی تبدیل کر دینا چاہیے، اور اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کے تجزیہ کے مطابق اس وقت پاکستان کی 1% آبادی صرف ایسی ہے جو کہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو جو ضروری اشیاء زندہ رہنے کے لیے وہ دستیاب ہیں، باقی 99% آبادی کو وہ چیزیں ہی نہیں دستیاب۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، یہ چیزیں آپ سے کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے کہ آپ نے یہ جو 99% آبادی جو ہے جو ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے بھی پوری چیزیں نہیں ہیں، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟
اب ابھی ملک میں بہت بڑے سیلاب آئے تھے، بڑا شور شرابہ رہا، اب تو کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا کہ کوئی بھی ان کے لیے کوئی کیا جا رہا ہے، اگر کیا جا رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بھی اس وقت بڑے جوش و خروش میں آ کے کتنی ٹیلی فون کی اور سنا، اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا۔ کبھی اپنی کسی تقریر میں یہ بھی تو بتا دیں کہ آپ نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ لگائے کدھر ہیں؟ کم از کم لوگوں کو یہ تو اعتماد ہو کہ ایک شخص ایسا آ رہا ہے جو کہ جس چیز کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے اس پہ دیانتداری سے خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کی طرف سے اس بارے میں کوئی کسی قسم کی اطلاع نہیں دی جا رہی، نہ ہی آپ کی پارٹی کی طرف سے۔ تو اس طرح پھر شکوک و شبہات جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ کے ملک میں بے شمار مدرسے ہیں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے نوجوانوں کی فوج تیار ہو رہی ہے جو فرقہ بندی کو بیس بنا کے وہ جنگیں لڑیں گی ایک دوسرے کے خلاف، اور یہ جو کافر بنانے کی فیکٹریاں تیار ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں جس شعبے کا بھی آپ جائزہ لیں گے یا جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے، آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ سارے محکموں کا، سارے شعبوں کا اس وقت اس ملک میں بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس کی درستگی تب بھی ہو سکتی ہے جب کوئی منصوبہ بندی کی جائے۔ بہت قوی شواہد ہیں کہ اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے تو جو اس وقت آپ کی ریٹنگ ہے پاپولیرٹی کی یا پسندیدگی کی، اس سے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ اقتدار مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا اور جیسے پہلے دفعہ آپ اقتدار میں لائے گئے تھے یا آئے تھے، تو ٹوٹل آپ کا 3 سالہ دور کنفیوژن کا دور ہے، کیونکہ آپ کے پاس نہ کوئی ٹیمیں تھیں، نہ کوئی تیاری تھی، اور نہ کوئی آپ کے پاس بہترین منصوبہ بندی تھی۔ تو اب اس وقت ٹھیک ہے آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے کر رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ مان بھی لیے جائیں اور آپ دوبارہ آ جائیں، لیکن پھر کریں گے کیا پھر پہلی طرح ہی کنفیوز ہو جائیں گے اور اس وقت کوئی ہنگامی طور پہ کوئی بندہ ادھر سے پکڑ کوئی ادھر سے پکڑ، اور آپ اس طرح کام چلائیں گے اور روز اپنے محکمے بدلتے رہیں گے؟ آپ کو نا اس پہ بہت گہرائی سے ابھی غور کرنا چاہیے، اور اسی طرح یہ جو بیرون پاکستانی ہیں ان میں بھی بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، تو ان کو بھی آپ نظر میں رکھیں۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے کہ میرٹ کا اگر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس طریقے کے دیانتدار اور مخلص اور محب وطن لوگ سامنے آئیں، تو اس کے لیے ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں، اور قطعاً کسی مذہبی منافرت یا لسانی بنیاد یا کہ جی فلاں کا ہے، کوئی فلاں صوبے کا ہے، فلاں صوبے کا ہے، یا فلاں نسل سے ہے، یا فلاں فرقے سے ہے، یہ ہر چیز کو آپ کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف میرٹ کی بنیاد پر قابل لوگوں کی ابھی سے ٹیمیں بنانی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نعرہ تبدیلی کا لگا رہے ہیں اس پہ آپ مؤثر رنگ میں کوئی اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، اب صرف یہ دوسروں کو جو آپ چور ڈاکو یا ایک دوسرے پہ جو الزامات کی سیاست ہے، اس سے تھوڑا باہر بھی نکلیں اور لوگوں کو کوئی رستہ دکھائیں کہ جی میں آ رہا ہوں، اگر دوبارہ تو میرے ذہن میں یہ پلاننگ ہے اور میں نے یہ کرنا ہے۔ صرف خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، جیت جائیں گے اور آخر میں اگر پھر وہی ہوا جیسے پہلے آپ کو اقتدار ملا تھا، تو پھر لکھ لیں کہ اس ملک میں نہ تو کوئی چیز تبدیل ہونی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی آنی ہے، اور لوگ پھر ایک دفعہ پھر مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔